آواز دوست قسط نمبر 14۔ میں خواب سے بیدار ہوا اور حقیقت کی سنگلاخ دنیا میں واپس آ گیا۔ اس کے بدلتے ہوئے روز و شب پر غور کیا تو نئے نئے انکشاف ہونے لگے۔ ایک رات جاگ کر گزاری تو اس رات آزادی کی نعمت ہمارے حصے میں آئی۔ یہ اگست 1947 کی بات ہے۔ ایک رات سو کر اٹھے تو دنیا ہی بدلی ہوئی پائی۔ مجلس قانون ساز کو لا قانون قرار دیا جا چکا تھا اور آئین سے وفاداری کا حلف اٹھانے والے اسے منسوخ کر چکے تھے۔ یہ اکتوبر 1958 کی بات ہے۔ اس کے بعد ہر بلا خانہ انوری پر نازل ہونے لگی اور برق نے بیچارے مسلمانوں پر گرنا سیکھ لیا۔ ہم نے لاکھ تقریریں کی، خوش خیال اور دھواں دار، مگر تاریخ نے ہماری ایک نہ سنی۔ ہم نے بڑے بڑے منصوبے تیار کیے، دنیا نے ان کی تعریف بھی کی، مگر تاریخ نے ہماری ایک بھی نہ چلنے دی۔ تاریخ نے اپنا رشتہ ہمارے اعمال کے ساتھ استوار کر لیا اور ایک دن ہمیں پابجولہ ڈھاکہ ریس کورس میں لا کھڑا کیا۔ یہ دسمبر 1971 کی بات ہے۔ اس روز ہم نے مڑ کر اپنی تاریخ پر نظر ڈالی تو ہمیں یاد آیا کہ تاریخ کو کسی تاریخ داں نے جرائم، حماقت اور بدقسمتی کی فہرست کہا ہے۔ اگر ہماری تاریخ میں 23 مارچ اور 14 اگست کے دن نہ ہوتے تو ہم تاریخ کی اس تاریخ پر ایمان لے آتے۔ ہمارا شاعر یہ کہتا ہے کہ اہل ایمان جہاں میں خورشید کی مانند جیتے ہیں، اگر ادھر ڈوب گئے تو ادھر نکل آئے۔ ان میں سب کمزوریاں ہیں سوائے ڈوب جانے کے۔ اسی طرح اگر اسلام کا جوش نمو جاودانی نہ ہوتا تو ہر کربلا کے بعد اس کے زندہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا اور اب تک اس کی داستان بھی داستانوں میں شامل نہ ہوتی۔ ہمارا فلسفی یہ کہتا ہے کہ تاریخ کے ہر نازک مرحلے پر اسلام نے مسلمانوں کو بچایا ہے، نہ کہ مسلمانوں نے اسلام کو۔ اپنے شاعر فلسفی کی رائے کی روشنی میں مجھے تاریخ کی نئی تعریف اور فلسفہ تاریخ کی نئی تشریح کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مجھے ایک ایسا مورخ ملا جو تاریخ کے بکھرے ہوئے اوراق میں اس شاعری کی تلاش کرتا ہے جو خدا کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے۔ اس کی نظر میں انسان وہ چوبے خشک ہے جس سے ہر دم آواز دوست آتی ہے، اور خدا وہ ذات ہے جس سے انسان کو اس کا شرف اور شعور ملتا ہے۔ زندگی کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس مہلت میں انسان خدا سے اپنا تعلق قائم کر لے۔ تلاش حق میں انسان کی ساری صلاحیتیں حد کمال تک پہنچ جاتی ہیں اور روح انتہائی بلندیوں کو چھو لیتی ہے۔ جہاں کمال اور بلندی دونوں جمع ہو جائیں وہاں تاریخ انسان کے تہہ میں چھپی ہوئی شاعری ایک ایسے احساس میں بدل جاتی ہے جو صرف خدائے عز و جل اور بزرگوں برتر کے حضور پیدا ہوتا ہے۔ یہ رائے اس انگریز مورخ کی ہے جس نے اپنی طویل اور سلسلہ وار کتاب کا اختتام ایک طویل اور سلسلہ وار دعائیہ پر کیا۔ یہ دعا برگزیدہ ہستیوں سے خطاب کی صورت میں ہے۔ مولانا روم کو مخاطب کیا اور کہا، اے موسیقی سے لبریز نئے وہ نغمہ فردوس سنا جو اس نفس سے پیدا ہوتا ہے جو خدا نے تجھ میں پھونکا ہے۔ اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی ہے تاکہ کمزور و ناتواں انسان کو اپنی ناطاقتی سے بلند ہو کر حق کی خدمت کا موقع مل سکے۔ دعا کا یہ سلسلہ قرآن مجید کی اس آیت پر تمام ہوتا ہے، اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، ہم سب کو بالآخر اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ سارے حوالے دیکھنے کے بعد کسی نے تعجب سے پوچھا کہ آرنلڈ جے ٹوائنبی لا الہ کی پہلی منزل سے گزرے بغیر اِنَّا لِلَّهِ کی آخری منزل تک کیوں کر پہنچ گیا؟ ٹوائنبی کی اہمیت اس کی شہرت سے زیادہ ہے، مگر یہ اہمیت اور شہرت دونوں اس کی کتاب تاریخ کا ایک مطالعہ پر مبنی ہے۔ ٹوائنبی کی اہمیت اس کی شہرت سے زیادہ ہے، مگر یہ اہمیت اور شہرت دونوں اس کی کتاب تاریخ کا ایک مطالعہ پر مبنی ہے۔ اس کتاب کا موضوع کسی عہد یا علاقے کی تاریخ نہیں بلکہ تاریخ عالم اور تاریخ انسانی کا ایک ایسا جائزہ ہے جس کی روح سے ایک نیا فلسفہ تاریخ قائم ہوتا ہے۔ ٹوائنبی کے فلسفہ تاریخ کا حاصل یہ ہے کہ تاریخ کے مطالعے کے لیے موضوع اکائی نہ ملکوں کی غیر مستقل سرحدیں ہیں، نہ ان کی عارضی حکمرانیاں، بلکہ تہذیب یا معاشرہ ہے۔ تاریخ عالم میں 28 تہذیبوں کے نشان ملتے ہیں، جن میں سے 18 فنا ہو چکی ہیں، 9 زوال پذیر ہیں اور تنہا ایک ترقی پذیر ہے، مگر اس کا مستقبل بھی دوسری تہذیبوں سے مختلف نہ ہوگا۔ بس اتنی سی بات تھی جسے ٹوائنبی نے افسانہ بنا کر 1000 صفحات، 13 ابواب، 10 جلدوں اور زندگی کے 33 سالوں پر پھیلایا۔
اب صدیوں کے بعد بھی جب کبھی فلسفہ تاریخ کا ذکر آئے گا تو لوگ پیچھے مڑ کر ٹوائن بی کی طرف بھی دیکھا کریں گے۔ معلوم نہیں اس وقت ٹوائن بی کے فلسفے اور اس کی شخصیت کے نقش کتنے دھندلے ہو چکے ہوں گے۔ البتہ میں نے جب انہیں ملتان میں اپنے سامنے بیٹھا ہوا پایا تو ان کی فکر جوان تھی اور ان کے چہرے پر وہ نکھار تھا جو صرف اس بڑھاپے میں پیدا ہوتا ہے جس کی جوانی ایک کامیاب ریاضت اور تپسیا میں گزری ہو۔ ان کے چہرے پر بار بار مسکراہٹ پھیل جاتی تھی اور جھریوں سے چہرے پر یہ مصرع لکھا جاتا: شادم از زندگی خواہش کے کارے کردم۔ ٹوائن بی نے جوانی میں جب عروج و زوال یونان کی داستان سنی تو اس کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ آیا تہذیب مغرب کا انجام بھی یہی ہوگا؟ جرت، محنت، استحکام، فتوحات، وسعت، کاہلی، عیاشی، تباہی، کھنڈرات کی کھدائی، عجائب گھر کی زینت۔ وہ یہ معلوم کرنے نکلا تو اس نے ساری تاریخ پر نظر ڈالی۔ بے شمار مباحث نکل آئے۔ وہ جتنا غور کرتا مسائل اسی قدر پیچیدہ ہوتے جاتے۔ ہر تاریخی واقعہ جس پر وہ غور کرتا اس کے موافق یا مخالف مثالیں مختلف ادوار اور مختلف اقوام کی تاریخوں میں نکل آتی۔ ساری تاریخ لاتعداد ٹکڑوں میں علاقہ وار تقسیم تھی۔ ان علاقوں کی سرحدیں ہر وقت گھٹتی بڑھتی رہتی۔ اچھی اور بری حکومتیں، شاد کام اور نامراد لوگ، بستی اجڑتی آبادیاں، امن اور جنگ کے ناہموار وقفے، ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں میں تاریخ کے متضاد مظہر، ایک ہی معاشرے اور ماحول میں کئی طبقاتی تضاد، ایک ہی عمل کے کتنے ہی مختلف نتائج، ایک نتیجے کے کتنے ہی عوامل۔ کوئی کم ہمت ہوتا تو تھک کر بیٹھ جاتا۔ ٹوائن بی نے سفر جاری رکھا۔ نتیجہ ظاہر ہے، جو آگ لینے نکلتا ہے اسے پیغمبری مل جاتی ہے۔ ٹوائن بی کا کہنا ہے کہ 5 تہذیبیں پیدا ہوئیں مگر بن کھلے مرجھا گئی۔ 21 تہذیبیں ترقی کے مختلف مدارے تک پہنچی اور انہی میں سے 2 اتنی دور تک پھیل گئیں کہ ان کی 2 شاخیں بجائے خود تہذیب کا درجہ حاصل کر چکی ہیں۔ ان 23 تہذیبوں میں سے بیشتر گزشتہ سے پیوستہ ہیں اور صرف 6 براہ راست ایام جاہلیت سے پیدا ہوئیں۔ تہذیب کی ابتدا کے بارے میں ٹوائن بی نے نظریہ مجاہدہ پیش کیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ مشکلات سے مقابلہ کرتے ہوئے جب کوئی معاشرہ فتح حاصل کرتا ہے تو تہذیب کی طاق بیل پڑ جاتی ہے۔ مشکلات جغرافیائی ہو سکتی ہیں، مثلاً تکلیف دہ آب و ہوا، یا تاریخی ہو سکتی ہیں، مثلاً غلامی، حملے یا سرحدوں پر دباؤ۔ مشکلات کے بارے میں یہ بھی ضروری ہے کہ نہ تو وہ اتنی آسان ہو کہ ان سے مقابلہ معمولی نوعیت کا ہو اور نہ وہ اتنی کڑی ہو کہ مقابلہ کرنے والا گروہ نیست و نابود ہو جائے۔ تہذیب کا ارتقاء تباہ افراد کی اقلیت کا مرہون منت ہوتا ہے۔ یہ لوگ پہلے راستہ ڈھونڈتے یا تراشتے ہیں اور پھر اکثریت ان کی پیروی میں اس راہ پر چل نکلتی ہے۔ تلاش راہ کے دوران تباہ افراد کو تنہا یا ان پر مشتمل اقلیت کو رخصت اور مراجعت کی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سینٹ پال، سینٹ گریگوری، مہاتما بدھ، میکاولی، دانتے اور کتنے ہی ایسے تباہ افراد پر وہی بات صادق آئی جو افلاطون نے کسی غار میں رہنے والوں کے بارے میں کہی تھی: اگر غار میں رہنے والوں نے کبھی روشنی نہ دیکھی ہو اور ایک آدمی باہر نکل آئے تو پہلے اسے روشنی کی ماہیت سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا، اور پھر وہ واپس جا کر اس نور کا ذکر ساتھیوں سے کرے گا تو وہ سب اس پر ہنسیں گے اور موقع ملے تو جان سے مار ڈالیں گے۔ تباہ اقلیتوں پر بھی تجربے کی یہی 2 کیفیتیں گزرتی ہیں کہ وہ عام روش سے ہٹ کر کچھ وقت نور کی دریافت میں صرف کرتی ہیں، پھر واپس آ کر اکثریت کو ساتھ چلنے کی دعوت دیتی ہیں۔ جہاں اکثریت نے تباہ افراد یا اقلیت کی پیروی کا صحیح حق ادا کیا وہاں تہذیب ترقی پذیر رہتی ہے۔ بحث کو اس نقطے پر پہنچا کر ٹوائن بی نے زوال و انتشار تہذیب پر اپنی تحقیق اور اپنے نظریے کو پیش کیا ہے۔ میں تو ٹوائن بی کے پاس تہذیب کی بنیاد، نشو و نما اور ارتقاء کی داستان سننے گیا تھا۔ اس نے اسے مختصر کیا اور زوال و انتشار کی بات لے بیٹھا۔ پہلے تو مجھے یہ مطالعہ عجیب اور غیر ضروری معلوم ہوا مگر اب اس کے بارے میں رائے بدل چکا ہوں۔ نئی بنیادیں وہی لوگ بھر سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئیں۔ نظریہ زوال و انتشار تہذیب ہی ٹوائن بی کے علم و فکر کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اس نظریے میں وہ زوال کی وجوہات اور انتشار کی کیفیات کا ذکر کرتا ہے۔ زوال و انتشار کی بظاہر صورت یہ ہوتی ہے کہ تباہ اقلیت میں تباہی کا فقدان ہوتا ہے اور وہ ایک جابر اقلیت میں بدل جاتی ہے۔ اکثریت ایسی جابر اقلیت کی محکوم تو رہتی ہے مگر وفادار نہیں رہتی اور پیروی کے لیے نئے رہنما اور نئے راستے تلاش کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ کر انتشار کے شکار ہو جاتی ہے۔ زوال تہذیب کو کئی مورخین نے جبریہ فلسفہ تاریخ کا تابع ٹھہرایا اور یونان اور روما کے زوال کو قانون قدرت سمجھا۔ سپنگلر نے کہا معاشرہ فرد کی طرح پیدا ہوتا ہے اور زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتا ہوا موت سے ہمکنار ہوتا ہے۔
افلاطون اور ورجل کے یہاں بھی گردش کا فلسفہ ملتا ہے۔ بہت سے مفکرین کہتے ہیں کہ تازہ خون کی آمیزش کے بغیر زوال لازم ہو جاتا ہے۔ اس جبریہ فلسفے کے مقابلے ایک قادریہ فلسفہ تاریخ بھی ہے۔ اس کے تحت زوال اس وقت آتا ہے جب ماحول اور معاشرے پر قادر رہنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ مثلا روم کی سڑکیں شکستہ اور میسوپوٹیمیا کی نہریں خشک ہو گئیں اور انہیں بنانے والے انہیں سنبھال نہ سکے تو ان پر زوال آ گیا۔ گبن کا خیال ہے کہ روما کا زوال اس وقت شروع ہوا جب اس میں ایک تازہ دم سپاہ اور ایک تازہ تر مذہب سے مقابلے کی قوت باقی نہ رہی۔ اسی طرح مچھر کی فتوحات میں نمرود کی سلطنت کے علاوہ وہ تہذیبیں بھی شامل تھیں جو ملیریا کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ جہاں تک معاشرے کا تعین ہے، گبن نے سلطنت روما پر قادریہ فلسفے کا اطلاق یوں کیا ہے کہ جب یہ سلطنت شمالی یورپ کی غیر مہذب اور جنگجو قوموں سے لڑنے کی قوت کھو بیٹھی تو اسے زوال آ گیا۔ توائنبی نے ان تمام نظریات سے اختلاف کرتے ہوئے زوال کی وجہ خود ارادیت کی ناکامی بتائی ہے جو تباہی کے فقدان سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ جب معاشرے میں نئی سماجی طاقت کا اظہار ہو اور اس کے مطابق پرانے اداروں میں تبدیلی نہ کی جائے تو ایسا انقلاب آ جاتا ہے جس میں سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے یا پرانے ادارے مسخ ہو جاتے ہیں اور نئی توانائی سلب ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تباہی فائدہ بھی پہنچاتی ہے اور انتقام بھی لیتی ہے۔ تباہی سے کسی بڑی صورتحال پر فتح پا لیجیے تو اس کے بعد عین ممکن ہے کہ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد اور غرور اتنا ہو جائے کہ آئندہ عام صورتحال میں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے۔ یہ دوسری صورت مجھے صورتحال سے ملتی جلتی نظر آئی۔ کبھی ہماری تباہی کا یہ عالم تھا کہ خالی ہاتھ اور خالی جیب تھے اور نیا ملک بنا لیا۔ سپاہ اور خزانہ ملا تو خود فریبی میں اسی ملک کا آدھا حصہ گنوا دیا۔ تیسری صورت کسی کامیاب ادارے مثلا شہنشاہیت، پارلیمنٹ، اعلیٰ ذاتیں یا پاپائیس ایسا مہلک لگاؤ ہے کہ جب ان سے وابستگی نقصان دہ ثابت ہو تب بھی ان سے علیحدہ نہ ہو سکیں۔ چوتھی صورت اسی قسم کی اس وابستگی سے متعلق ہے جو کسی ایجاد یا اصول سے پیدا ہو جائے۔ آلات حرب یا جنگ کے اصولوں میں ایک گروہ ترقی کرتا ہے اور ان کی بدولت دوسروں کو شکست دیتا ہے، مگر ان اصولوں پر وہ اس وقت بھی کاربند رہتا اور ان آلات کو اس وقت بھی کارآمد سمجھتا ہے جب یہ اصول اور آلات از کار رفتہ کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے، جن کی مدد سے ماضی کو فتح کیا تھا انہی کی بدولت حال کو شکست ہو جاتی ہے۔ جن پہ تکیہ ہو وہی پتے ہوا دینے لگتے ہیں، صرف پتوں کا خزاں دیدہ ہونا شرط ہے۔ زوال تہذیب کی پانچویں صورت کو خودکشی بتوسط لشکر کشی کہا جاتا ہے۔ یونان میں زوال کے اس نسخے کو 3 الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں: افراد، غیر ذمہ داری، تباہی۔ آشوریوں نے جنگ کے فن میں بے حد ترقی کی اور ہر فتح کے بعد اپنی جنگی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ ان کی فتوحات پے در پے مدت دراز تک جاری رہیں، مگر ان کی تعمیر میں ایک صورت خرابی کی بھی مضمر تھی۔ جنگ کے سلسلہ دراز کے ساتھ ساتھ توانائی پہلے تقسیم ہوئی، پھر تفریق ہوئی اور حاصل ضرب صفر نکلا۔ یہ جو آشوریوں پر گزری وہ بائبل کے مطابق گولیت بن حداد اور آہب پر بھی گزری۔ اس اصول کی کچھ اور اسناد بھی ہیں۔ فلپ دوم نے جب بری فوج ہالینڈ کے خلاف اور بحری فوج انگلستان کے خلاف بھیجی، نپولین سوم نے جب پرشیا پر حملہ کیا، ولیم دوم نے جب بیلجیم پر چڑھائی کی، شارلیمین نے جب 5 بار اٹلی پر حملہ کیا اور تیمور لنگ نے جب 42 سال جنگوں میں بسر کر دیے، تو یہ تمام کامیاب سپہ سالار محض یہ اصول ثابت کر رہے تھے کہ اگر جنگ کا دائرہ وسیع کیا جائے تو لشکر کشی اور خودکشی مترادفات بن جاتے ہیں۔ زوال کی چھٹی صورت کامیابی کا نشہ ہے۔ کامیابی ایک عارضی سکون اور ایک دائمی آزمائش کی شکل اختیار کرتی ہے۔ ایک مسئلہ عارضی طور پر حل ہو جاتا ہے مگر کئی اور مسئلے توجہ طلب بن جاتے ہیں۔ نشہ اقتدار کا ہو یا کسی اور کامیابی کا، وہ اس کی مہلت نہیں دیتا کہ نئے مسائل کا احاطہ کیا جائے۔ یہی مہلت کی کمیابی کامیابی کے لیے مہلک ہوتی ہے۔ دوسری صدی قبل مسیح میں یہی نشہ جو فوجی فتوحات سے پیدا ہوا تھا وہ روم کے سلطنت کے زوال کا باعث ہوا، اور 13ویں صدی میں یہی نشہ جو روحانی فتوحات سے پیدا ہوا تھا پاپائیت کے زوال کا باعث بنا۔ روم میں فوجی فتوحات کا نشہ ایسا چڑھا کہ نہ خود آرام کیا نہ کسی کو آرام کرنے دیا۔ امن کی ضرورت تو جیتنے والوں کو بھی ہوتی ہے اور ہارنے والا ہمیشہ امان چاہتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں موجود نہ تھیں۔ بالآخر یہ صورت ہو گئی کہ روم نے جس پر حملہ کیا اسے ہتھیار ڈالنے میں بھی اپنی نجات نظر نہ آئی، اور جس فوج سے حملہ کیا اس کے سپاہیوں کو فتح میں بھی کوئی فائدہ نظر نہ آیا۔ یہ بے دلی سے لڑے اور وہ بے جگری سے۔ روم کو شکست ہوئی اور یہ شکست ایسے سپاہیوں کی شکست تھی جنہیں اگرچہ فاتح عالم کہتے تھے مگر اس بھری دنیا میں ان کے ذاتی استعمال کے لیے چپا بھر زمین بھی نہ تھی۔
وہ کب تک ان احکام کی خاطر جانیں گنواتے جن کا مقصد دوسروں کی ناجائز دولت اور حکومت کا تحفظ تھا۔ نقد جان کو یوں ضائع ہوتا دیکھا تو روم کے سپاہی پورس کے ہاتھی بن گئے۔ زوال کی ساری وجوہات کو اکٹھا کیجئے تو صرف ایک وجہ بنتی ہے، یعنی ملک میں اتفاق اور یکجہتی کا فقدان۔ ٹوائنبی کے جہاں زوال تہذیب محض ایک سنگ میل ہے، جہاں پہنچ کر اونچائی ختم ہو جاتی ہے، باقی راستہ نشیب میں طے کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ انتشار تہذیب کی منزل آ جاتی ہے۔ جہاں اس تہذیب کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس تہذیب کے قصے اساطیر الاولین کہلاتے ہیں اور اس کے آثار سطح زمین پر کم اور اس سے نیچے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس مرحلے پر اس تہذیب کا حال درس عبرت میں لکھ لیتے ہیں اور اس کے آثار کو محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس مردہ تہذیب کے مٹی کے ٹھیکروں پر عجائب گھروں میں ٹکٹ لگ جاتا ہے اور یہ آمدنی زندہ اور موجودہ تہذیب کے کام آتی ہے۔ انتشار تہذیب کی ماہیت کا جائزہ لیتے ہوئے ٹوائنبی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جب معاشرہ ٹکڑے ٹکڑے اور روح عصر کے فگار ہو تو جان لیجئے کہ انتشار مکمل ہو چکا ہے۔ معاشرے کے 3 ٹکڑے ہو جاتے ہیں: جابر اقلیت، بیزار عوام اور نامہرباں ہمسائے۔ روح جب فگار ہوتی ہے تو لوگوں کا رویہ، احساسات اور طرز زندگی بالکل بدل جاتے ہیں۔ معاشرہ جب پارا پارا ہوتا ہے تو وہ محض اس داخلی حقیقت کا اظہار ہے کہ معاشرے کی روح زخمی ہو چکی ہے اور زخم اس معاشرے کے ہر فرد کے دل پر لگ چکے ہیں۔ دل زخمی ہو تو تبدیلی 2 طرح کی ہوتی ہے: فعالی یا انفعالی۔ تباہی کی جگہ بے جا اضطرار پیدا ہو جاتا ہے یا غیر ضروری احتیاط۔ تباہی کی تقلید کرنے والے اکثریت یا تو نافرمان ہو جاتی ہے یا اتنی فرما بردار کہ خواہ مخواہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ جہاں تک احساسات کا تعلق ہے، ان میں بے کسی اور بے دلی نمایاں ہو جاتی ہے۔ طرز زندگی میں ایک روش قدامت پسندی کی ہوتی ہے اور دوسری جدیدیت کی۔ دونوں غیر حقیقت پسند طریق ہونے کی وجہ سے ٹکراؤ اور تشدد کا باعث بنتے ہیں۔ زندگی ایک بے معنی اور بے مقصد وقفہ بن جاتی ہے جس میں مختلف اثرات یوں گھل مل جاتے ہیں کہ وہ ایک بے ربط ڈھیر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اخلاق پست اور مزاج پست تر ہو جاتا ہے۔ فنون لطیفہ میں کثافت پیدا ہو جاتی ہے۔ زبان پہلے فصاحت و بلاغت کھو دیتی ہے، پھر بولیوں میں بڑھ جاتی ہے۔ فلسفہ حیات اور مذاہب ایک دوسرے سے گڈ مڈ ہو جاتے ہیں۔ زندگی کا سارا نظام بے ترتیب نظر آتا ہے۔ پھر اس گرتی دیوار کو کسی تباہ، کسی سپہ سالار، کسی فلسفی یا کسی اوتار کا سہارا ملتا ہے، مگر وہ عارضی ہوتا ہے۔ یوں گرنا اور ساقی کا گرتوں کو تھامنا شاعری میں بار بار مگر تاریخ میں صرف 3 بار ہوتا ہے اور اس کے بعد جو گرا وہ نیست و نابود ہو گیا۔ ٹوائنبی تو تہذیب کو نیست و نابود کرنے کے بعد بھی کتاب ختم نہیں کرتے۔ ایک آدھ نہیں بلکہ پوری 5 جلدیں اس نقطے کے بعد لکھی ہیں۔ وہ یہی ان کا مرکزی خیال تھا۔ یہ نقطہ ہمیں ٹوائنبی سے پہلے بھی چند مورخین یا مفکرین کے یہاں ملتا ہے، مثلاً ابن خلدون، جس کی ٹوائنبی نے بہت تعریف کی ہے۔ ابن خلدون نے اقوام و ملل کی ترقی اور زوال پر تاریخ اور اجتماعیت کے فلسفی کی حیثیت سے پہلی بار غور کیا۔ اس کا خیال ہے کہ ترقی کے لیے بدوی عصبیت اور فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ اور عرفہ مقصد یا مثال کا ہونا ضروری ہے۔ ابن خلدون کے یہاں زوال کے بھی 3 اسباب ہوتے ہیں: ضعف اشراف، تشدد افواج اور لہو و لعب۔ سینٹ آگسٹائن نے انسان کی تاریخ کو صرف 8 دنوں کی داستان ٹھہرایا ہے۔ انسان کی پیدائش سے آج 5 دن گزر چکے ہیں۔ ہم سب 6 دن میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نہ جانے یہ کتنی صدیوں تک جاری رہے۔ 7ویں دن تو توبہ قبول ہوگی اور 8واں دن عبدالآباد تک قائم رہے گا۔ انسان آج کل توبہ میں مصروف ہے۔ جو خدا سے محبت کرے گا وہ خدا کے شہر میں داخل ہوگا اور جو اپنی ذات سے محبت کرے گا وہ شیطان کے شہر میں داخل ہوگا۔ انسان کی تاریخ انہی 2 شہروں کی تاریخ ہے۔ فرد کی زندگی تو سرپٹ موت کی طرف رواں دواں ہے، مگر مجموعی طور پر انسان کی تاریخ ایک طویل ہفتے پر محیط ہے۔ کب یہ ہفتہ ختم ہو اور کب انسان کی جنت گمگشتہ اس کے ہاتھ آئے۔ گیام باتستا ویکو قوموں کی زندگی کو حیات انسانی کی طرح درجہ بدرجہ بدلتے اور بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس کی سوچ کی روح سے پہلے دیوتاؤں کا دور آتا ہے، پھر عظیم انسانوں کا اور بعد میں عام انسانوں کا۔ آخری دور کے 2 حصے ہیں: دور جمہور اور دور شاہی۔ دور شاہی پر آ کر انسان کی تاریخ مکمل ہو جاتی ہے۔ جو زبردست بادشاہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو غلام بنا لیتا ہے۔ لوگ غلامی میں منتشر ہو جاتے ہیں، پھر اسی خاک سے ایک نیا بادشاہ نئے جہان کی خوشخبری لے کر پیدا ہوتا ہے۔ سپنگلر کے یہاں ویکو کا اثر ملتا ہے اور ویکو کے یہاں ابن خلدون کا۔ سپنگلر کے فلسفہ تاریخ میں پہلے بہار، پھر گرما، پھر خزاں اور آخر کار سرما کا موسم آتا ہے۔ بہار عبارت ہے پیدائش اور افزائش سے۔
گرما شباب کے دور کو کہتے ہیں، خزاں ادھیڑ عمر کو اور سرما موت کی ٹھنڈک کا نام ہے۔ کلچر انہی منازل سے گزرتا ہے، بہار ویکو کے دیوتاؤں کے دور کی طرح ہے۔ اس دور میں عرب میں گنبد، کلاسیکی کلچر میں ڈورک تعمیرات اور مصر میں اہرام تعمیر ہوتے ہیں۔ پھر گرما کا موسم آتا ہے، اپنیشد، لوتھر اور کالوین کے افکار کے ساتھ کلاسیکی تعمیر میں آئیونک، مغرب میں باروک اور عرب میں اسلامی طرز تعمیر ایجاد ہوتی ہے۔ خزاں آئی تو ہر شے مکمل تھی، مذہب، فلسفہ، ادب، تعمیر، ذہانت، ایجاد اور دریافت۔ سرما کی آمد تھی کہ حدت و حرارت میں کمی آ گئی، ہر شے کی ماہیت بدلنے لگی، مذہب کی جگہ خرافات، فکر کی جگہ بے فکری، صراط مستقیم کی جگہ بے راہ روی، یقین کی جگہ بے یقینی۔ سپنگلر کے نزدیک ان چاروں موسموں کی ایک مکمل گردش میں 1000 سال کی مدت صرف ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اقوام و ملل کے عروج و زوال کی داستانوں میں کتنے ہی واضح اشارے موجود ہیں جن سے قرآنی فلسفہ تاریخ ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مسلمان مورخین و مفسرین کی رائے سے ٹوائن بی کی رائے کا موازنہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں، کیونکہ 3 آیات کے حوالے سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ ٹوائن بی کی فکر قرآن مجید سے کس قدر قریب اور متاثر ہے۔ یہ تینوں آیات قرآنی فلسفہ تاریخ سے متعلق ہیں اور ان میں وہ اصول بیان کیے گئے ہیں جو اٹل اور محکم ہیں۔ کوئی قوم، ملک، ملت، امت، تہذیب، معاشرہ یا کلچر ان اصولوں سے مستثنیٰ نہیں، سبھی ان کے تابع ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو، کیونکہ لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ملتا انسان کو کچھ مگر بغیر کوشش کیے ہوئے۔ دوسرا اصول شکست و فتح یا عروج زوال کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اگر ہم بعض کو بعض پر فوقیت نہ دیتے تو معبدوں، مسجدوں، گرجوں میں خدا کا نام لیوا کون رہ جاتا۔ تیسرا اصول فنا کا ہے، یعنی کسی قوم، سلطنت یا اقتدار کو دوام نہیں۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ٹوائن بی نے بھی تو تاریخ عالم کی طویل داستان پڑھنے، اس پر عمیق غور کرنے اور اس کا دقیق تجزیہ کرنے کے بعد اپنے مطالعہ تاریخ کو اسی آیت پر ختم کیا ہے۔ اسلام پر ایمان لانا ہو تو وہ ٹوائن بی کی معرفت بھی لایا جا سکتا ہے۔ ٹوائن بی کے سامنے تاریخ عالم کے بکھرے ہوئے لاتعداد اوراق، سینکڑوں ملک، ہزاروں حکومتیں، بے شمار جنگیں پھیلی ہوئی ہیں اور بے حساب بادشاہ، سپہ سالار، فلسفی ایسے کھڑے ہیں کہ دیکھنے والوں کو واقعات اور انسانوں کا ایک بے ترتیب ہجوم نظر آتا ہے، مگر ٹوائن بی کے سامنے یہ ہجوم عقیدتی شکلوں میں تقسیم ہے۔ طرح طرح کی شکلیں بنتی ہیں مگر سب متعین اور واضح ہیں۔ اس ہجوم میں ایک نظم اور نمونہ ہے جسے ہر ایک کی نظر نہیں دیکھ سکتی۔ یہ ایک معمہ ہے مگر چند اشخاص کے پاس اس کا حل موجود ہے، جو اس کا حل رکھتے ہیں۔ ان کی نظر اس ہجوم میں چھوٹے سے چھوٹے واقعات پر بھی رہتی ہے۔ نیوٹن نے کہا تھا میں علم کے بحر ذخار کے کنارے سیپیاں چن رہا ہوں۔ ٹوائن بھی تاریخی عالم کے بحر ذخار پر وہ سلیمانی قدرت رکھتے ہیں کہ ان کا حکم لہروں پر چلتا ہے۔ وہ ایک لہر کو علیحدہ کر لینے اور اس کی کیفیت بیان کرنے پر قادر ہیں، اور کبھی کبھی یہ جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس لہر کا ہر قطرہ کہاں سے کشید ہوا تھا۔ ان کا جواب علمی ہوتا ہے، حتمی نہیں۔ وسعت نظر کا یہ عالم ہے اور اس کتاب میں اتنے حوالے ہیں کہ اسے انسائکلوپیڈیائی درجہ حاصل ہے۔ متن سے ہٹ کر محض نوٹ اور ضمیمے پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ ٹوائن بی نے کیا کیا سمیٹا ہے اور اسے کہاں کہاں پیوند کرتے اور کس کس کام میں لاتے ہیں۔ دنیاوی کاموں میں انتہائی مصروف رہنے والوں کے بعض بڑے علمی کارناموں کا ذکر آیا تو وہ کلیرنڈن، ابن خلدون، پولیبس، دانتے، اولیویئر، میکاولی، کنفیوشس، سینٹ گریگوری، جوزیفسن، سینٹ بلوویلا، تھیوسیڈائیدس، زینوفان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سولون، گوروتے، شلمان، لارڈ برائس، والٹر لیف، انتھونی ترولپ، گبن، جی ایس مل اور رشید الدین الحمدانی کی مثالیں انگلیوں پر گنا دیتے ہیں۔ ان میں سے کئی نام میرے لیے آج بھی اجنبی ہیں اور میں اس کے علاوہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ بھرپور عملی زندگی بسر کرنے کے باوجود بھاری بھرکم علمی کام بھی کر گئے ہیں۔ کم فرصتی کا رونا رونے والوں کے لیے اس فہرست سے بڑھ کر کوئی اور تازیانہ کیا ہوگا۔
ہمدانی نے وقت کے استعمال اور کام کی تیز رفتاری کے اصول بنا رکھے تھے۔ وہ کم سے کم فراغت میں بڑے سے بڑا کام کر سکتے تھے۔ جامع التواریخ انہوں نے وزیر اعظم کی حیثیت سے لکھی تھی، اور یہ علمی کام ایسے نہیں ہوا جیسے آج کل بڑے لوگ ہم ذات کے لکھے پر دستخط ثبت کر کے مصنف بن بیٹھتے ہیں۔ وہ طریقہ جو بچوں کی پیدائش کے لیے حرام ہے، وہ کتابوں کی تصنیف کے لیے کیوں کر حلال ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ دور روشن خیالی کا دور شمار ہوتا ہے۔ بعض لوگ اب اولاد کی پیدائش کو بھی محض اشاعت کے کاروبار کا درجہ دیتے ہیں۔ ہمدانی نے فجر اور صبح کے درمیان تاریخ کا لکھنا جاری رکھا، اور اس کے علاوہ اس کا تمام وقت فرائض منصبی کی نظر ہو جاتا۔ اینتھونی ترولپ اس ملازم کو 5 پاؤنڈ سالانہ انعام دیتے تھے، جو صبح کو 5:30 بجے انہیں گرم کافی لا کر دیتا تھا۔ یہ تو محض جاگنے کا بہانہ تھا، کیونکہ صبح ناشتہ تک ترولپ اپنے علمی مشاغل میں مصروف رہنا چاہتا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس پر فرائض منصبی کی جنکار ہو جاتی۔ گبن کہتا ہے، میں صبح اس لیے کام کرتا تھا کہ بھرے گھر میں کوئی ناشتے پر، کوئی عصر کے وقت اور کوئی رات کو مجھ سے گفتگو کا خواہشمند ہوتا۔ بیکار ہمسائے وقت بے وقتہ نکلتے۔ جب چاند چڑھتا تو میری جان نکل جاتی، کیونکہ گھر والے ان دنوں مجھے آوارہ گردی پر اپنے ساتھ لے جاتے اور میرے قیمتی وقت کا خون ہو جاتا۔ گروتے نے اپنے بیڈ روم میں ایک گھنٹی لگائی ہوئی تھی کہ جس کی رسی ایک چوکیدار باہر سے منہ اندھیرے ہلا دیتا، اور بینک کا یہ مصروف ملازم اٹھ کر تاریخ نویسی میں مصروف ہو جاتا۔ بیدار مغز لوگ راتوں کو بھی بیدار رہتے ہیں، اور گھنٹی کی آواز ان کے لیے سور اسرافیل سے کم نہیں ہوتی۔ ٹوائنبی کی دقت نظر کا یہ عالم ہے کہ اس کے لیے زمان و مکان کی قیود بے معنی ہو گئی ہے۔ اس کے لیے ہزارہ سال سمٹ اور سکڑ جاتے ہیں، اس کا ذہن پھیلتا اور ان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ ہزاروں سال کے فاصلے کو چشم زدن سمجھ کر طے کرتا، اور اتنے بہت کے باوجود لوگوں اور واقعات میں ربط، معنی اور ہم آہنگی تلاش کرتا ہے۔ ازل سے ابد تک فاصلہ اتنا طویل ہے کہ 6000 سال کی تاریخ انسانی کو ٹوائنبی ایک لمحہ قرار دیتا ہے۔ اس نے اقرار کیا کہ 6 بار اس کی زندگی میں ایسا بھی ہوا کہ کسی کتاب کو پڑھتے یا کسی تاریخی مقام کو دیکھتے ہوئے وقت یوں پیچھے لوٹ گیا کہ اس کے سارے حواس نے یہ محسوس کیا کہ وہ خود اس واقعے کا چشمدید گواہ اور اس ڈرامے کا اصل کردار ہے۔ اس نے تاریخ اور مقام کے ساتھ ان 6 تجربوں کی تفصیل لکھی ہے۔ یہ کام پڑھنے والے کا ہے کہ وہ ان تجربات کی تفصیل پڑھنے کے بعد طے کرے کہ یہ بات زور بیان کے لیے بیان ہوئی ہے یا ان تجربوں کی کوئی اور حقیقت بھی ہے۔ ممکن ہے بعض آدمی سے نفسیاتی عارضہ قرار دیں اور بعض اسے داخلی حسیات کا شاعرانہ اظہار سمجھیں، مگر میں نے ان تجربات کو صوفیانہ واردات کی صف میں شامل کر لیا ہے۔ معراج میرے ایمان کا حصہ ہے، اور ایسی قلبی واردات کو میں نے معراج کا پرتو جانا ہے۔ ٹوائنبی کے تجربات میں زمان و مکان کی قید سے آزادی کا ایک سمبل وہ تصویر بھی ہے جو فرا اینگلیکو کی بنائی ہوئی ہے اور ان لندن کی نیشنل گیلری میں رکھی ہوئی ہے۔ اس کا عنوان حسن نظر ہے، اور اس تصویر میں یسوع مسیح، فرشتے، پیغمبر، برگزیدہ ہستیاں اور بہت سے ایسے لوگ جو تاریخ کے مختلف ادوار اور دنیا کے مختلف علاقوں میں پیدا ہوئے تھے اکٹھے کھڑے ہیں۔ کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ حشر میں ندامت سے جھکی ہوئی نظروں کو اگر شفاعت کی بدولت اوپر اٹھانے کا موقع ملا تو برگزیدہ ہستیوں کا وہ اجتماع نظر آئے گا جس کی مختصر اور بے جان نقل نے ٹوائنبی کو اس قدر بصیرت عطا کی تھی۔ ٹوائنبی نے جب سالہ سال کی محنت کے بعد ایک شام اپنی کتاب کی آخری سطریں لکھی تو پہلے وہ اس تصویر پر ایک نظر ڈال کر آئے۔ زمان و مکان اس حسن نظر اور حسن بصیرت نے یوں سی مٹائے جیسے روز لینڈ میرے نے بیان کیا ہے۔ میرا جذبہ خواہ غم بے کسی کا ہو، خواہ جوش طرب کا، کبھی تنہا نہیں ہے۔ لاتعداد رفیق جنہیں میں جانتا بھی نہیں میرے پاس کھڑے میرے ساتھ ماتم یا مسرت میں شریک ہیں۔ یہ میرے گمناموں بے نشان دوست ہیں جو میری پیدائش سے ہزارہ سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ گزرے ہوئے زمانوں کے بے نشان باشندوں سے جب دوستی بڑھی اور بصیرت میں گزشتہ سے پیوستہ مستقبل پر غور کرنا شروع کر دیا تو بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک دن وکٹوریہ اسٹیشن لندن کی عمارت کے سامنے وقت بالکل تھم گیا اور ٹوائنبی نے اپنی ذات کو ماضی، حال اور مستقبل کی ایک وحدت میں گم پایا۔ نہ ہے زمان، نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ وہ جو گزر چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو آئے گا، وہ سب کچھ اس نے اپنی ذات کے ارد گرد دیکھا اور محسوس کیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ وقت کے دھارے میں وہ خود محض ایک بے نام لہر ہے۔ اس نے بڑی حسرت کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ اس تجربے کی تاریخ درج کرنے سے رہ گیا۔ مجھے البتہ خوشی ہے کہ ایک چھوٹا سا تجربہ ایک دن مجھے بھی ہوا اور اس کی تاریخ میرے لیے ٹوائنبی نے اپنے قلم سے لکھ دی۔ یہ 29 فروری 1960 کی بات ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک بہت بڑا دھارا میرے سامنے بہہ رہا ہے اور میں محض ایک گمنام لہر ہوں۔ اس لمحے میں وکٹوریہ اسٹیشن کی عمارت کے سامنے کھڑا نہ تھا بلکہ ایک جلسے کی صدارت کر رہا تھا جس میں ٹوائنبی مہمان خصوصی تھے۔ یہ بات ملتان شہر کی ہے۔ آتش ان دنوں جوان بھی تھا اور ڈپٹی کمشنر بھی۔
میں اس جلسے کی صدارت کے اعزاز سے خوش تھا، مگر دل میں ایک چبھن اور اداسی بھی تھی۔ مجھے رہ کر ایک انگریز افسر کا طنزیہ جملہ یاد آتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ٹائم بی کے مطالعہ تاریخ کے خلاصے کی پہلی جلد تم نے ناحق خریدی ہے۔ ایسی کتاب کے مطالعے کے لیے جو فرصت، رغبت اور اہلیت چاہیے وہ سرکاری ملازم کے حصے میں نہیں آتی۔ میں نے اس جملے کا طنز مدت تک برداشت کیا، مگر اس رائے سے اتفاق نہ کیا۔ ایک بار فرصت ملی تو میں نے بڑی رغبت سے اس مصنف کو پڑھ ڈالا۔ جس دن اور جس جلسے کا میں ذکر کر رہا ہوں اس وقت میں نے مطالعہ تاریخ تو نہیں، لیکن اس کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھ رکھا تھا۔ میں نے صدر جلسہ کی حیثیت سے جب ٹائم بی سے ملاقات کی تو وہ عجب انکسار سے ملا۔ میں نے چند جملے خیر مقدم کے لیے کہے، پھر یہ کہا کہ مجھے 3 انگریزوں سے ملنے کا شوق تھا، برنارڈ شاہ، چرچل اور ٹائم بی۔ سوچتا تھا کبھی انگلستان میں ان دنوں قیام ہو کہ عام انتخابات ہو رہے ہیں اور چرچل امیدوار ہو، میں اس کے انتخابی جلسے میں اس کی تقریر سنوں اور ممکن ہو تو اس پر آوازیں کسوں تاکہ اس کی حاضر جوابی کو لطف اٹھا سکوں۔ اسی طرح جی چاہتا تھا کہ ایک دن برنارڈ شاہ کا مہمان رہوں اور اس تنک مزاج طنز نگار میں چھپے ہوئے خوش مزاج انسان کو دریافت کروں۔ جی نے یہ بھی چاہا کہ کبھی ٹائم بھی مل جائے تو اس سے پوچھوں کہ بھائی دنیا بھر کا غم دل میں اور دنیا بھر کی تاریخ دماغ میں کیسے سماتی ہے، اور پھر یہ سب ممکن ہو تو اتنے بڑے کینوس پر 33 برس تک ایک ہی تصویر کی تصوری کیوں کر ممکن ہے۔ اس تصویر کا خاکہ ذہن میں کیسے آیا اور کیوں کر سمایا، اتنے بڑے کام کی ہمت اور لگن کہاں سے لائے۔ جب کام ادھورا اور جنگ زوروں پر تھی اور ساری محنت رائے گاں جانے کا خطرہ تھا تو تمہارے دل پر کیا گزرتی تھی؟ ٹائم بی نے تقریر میں میری اس بات کا جواب بھی دیا، اور کچھ جواب تو اس کی 10ویں جلد میں بھی موجود ہے۔ مسئلہ کتنا ہو چھوٹا یا کیسا ہی بڑا ہو، وقت کتنا کمیاب یا کتنا وافر ہو، مسئلہ زیر بحث پر خوب سوچیے، اور جب موضوع پر گرفت پوری ہو جائے اور اس کا خاطر خواہ خاکہ ذہن میں آ جائے تو پھر اس کے جز بنائیے۔ ہر ایک جز کو بذات خود مسئلہ بنا کر اس کے خاکے بنائیے، یہاں تک کہ وہ اکائی آ جائے جس پر آپ پڑھنا بند اور لکھنا شروع کر دیں۔ وقت کی تقسیم یوں کریں کہ بیک وقت 3 کام کیے جا سکیں۔ جو تیار ہو اسے لکھیں، جو تیار کرنا ہو اس پر جو مواد موجود ہو اسے پڑھیں، اور جو کچھ ان دونوں کے بعد لکھنا ہے اس کا خاکہ سوچتے رہیں۔ گویا بیک وقت 3 مختلف تحریروں کے بارے میں کام کرنا چاہیے، اور یوں کم از کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک وقت میں ایک کام کیا ہوتا تو ٹائم بی کو مطالعہ تاریخ کے لیے 3 گنا وقت درکار تھا۔ یوں 33 سال لگے تب پوری 1 صدی گزر جاتی۔ ٹائم بی کی تقریر ختم ہوئی تو میں نے اسے اساتذہ، طلبہ اور ملتان کے ذمہ داروں سے باتیں کرتے دیکھا۔ ہر شخص پر اس نے پوری اور علیحدہ توجہ دی، بات غور سے سنی، جواب نرمی سے دیا، پھر خود سوال پوچھا، اور اگر جواب تسلی بخش ملا تو شکریہ ادا کیا۔ کسی بات پر اختلاف ہوا یا کوئی کج بحثی یا ہٹ درمی پر اتر آیا تو اس تحمل سے سنا کہ اسے حیرت ہوگی، اور اتنی دیر تک سنا کہ وہ تھک گیا۔ یہ صرف اتنا کہیں گے کہ آپ نے جو کچھ کہا وہ آپ کے نقطۂ نگاہ سے بے شک درست ہوگا، مگر دوسروں کا نقطۂ نگاہ دوسرا ہے، شاید آپ اس پر بھی غور کرنا پسند کریں گے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہر شخص سے ایسے سوال کرتا تھا جس پر مخاطب اپنے آپ کو ٹائم بی کے برابر یا قدرے افضل سمجھے۔ وہ ایک طالب علم تھا جس کے لیے اس سے ملنے والا ہر شخص اس کا استاد تھا۔ یہ طالب علم کا کمال تھا کہ وہ دریافت کرے کہ اس کا مخاطب کس چھوٹے یا بڑے معاملے میں اس کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہ بتائیے آپ کے شہر میں چھوٹی اینٹ کے مکانات کے زمانے کے ہیں اور اب آپ کے یہاں تعزیے نکلنے پر جھگڑا کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ملتان شیعہ کلچر کا اہم مرکز ہے؟ آپ کے یہاں زمینداری اور پیری مریدی کا کیا تعلق ہے؟ آپ کی نظر میں اسلام کا مستقبل کیا ہے؟ ہر شخص ٹائم بی کی تربیت کر رہا تھا اور وہ سوال پوچھنے پر مصر تھا۔ جلسہ ختم ہوا تو وہ ایک مقامی ہیڈ ماسٹر کے ساتھ اندرون شہر ان کی حویلی میں ٹھہرنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں تک تو سواری بھی نہیں جاتی تھی۔ تنگ گلیوں، ابلی نالیوں اور اونچی دیواروں کے اس محلے میں وہ چند دن بڑے مزے سے رہا۔ رات وہ مجھے کھانے پر ملا، کچھ دیر اس سے گفتگو ہوئی۔ فروتنی اور انکسار کا وہ عالم تھا کہ مجھے اس کا طرز طباق دیکھ کر ندامت سے پسینہ آ گیا۔ پسینہ خشک ہوتا اور پھر آتا رہا۔ وہ بظاہر میں ہنس کر اس سے گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے جیب سے آٹوگراف بک نکالی، ٹائم بی نے قلم کھولا، دستخط کیے، 20ویں تاریخ لکھی، سر اٹھایا اور مسکرا کر کہا، میں ہجری سن بھی لکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ابھی اسلام اور اس کے مستقبل پر گفتگو کر رہے تھے، بتائیے ہجری سن کون سا ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔ ٹائم بی نے فوراً سر جھکا لیا اور اس کا اشارہ واضح تھا۔ اسلام کی تاریخ وہ لوگ کیوں کر بنا سکتے ہیں جنہیں تاریخ تک یاد نہ ہو؟ صرف باتیں بنانے سے کہیں تاریخ بنا کرتی ہے؟ ٹائم بی نے 29 فروری 1960 کے نیچے یکم رمضان 1339 ہجری لکھا اور موضوع بدل دیا۔ چلتے ہوئے ٹائم بی نے کہا، آپ جب بھی لندن آئیں مجھ سے ملنا نہ بھولیے گا۔ میں نے انہیں اس دن کے بعد ایک روز واشنگٹن میں دیکھا۔
وہ عالمی خوراک کانگریس میں قحط اور انسان کی تاریخ کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے۔ میرے اور ان کے درمیان 1000 کا اجتماع حائل تھا۔ میں نے ان تک پہنچنے کی کوشش ہی نہ کی۔ جب بھی جی چاہتا ہے کہ ان سے ملاقات کروں تو میں مطالعہ تاریخ اٹھا لیتا ہوں یا اپنی آٹوگراف البم۔ حسن نظر کے عنوان سے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تصویر ہوتی ہے، مگر بیشتر اسے دیکھے بغیر گزر جاتے ہیں۔ اسے نظر بھر کے دیکھنا حسن اتفاق کہلاتا ہے، جو ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا۔ میں فرا اینگلیکو کی تصویر کا کام اپنی آٹوگراف البم سے لیتا ہوں۔